یہ جو اس کا عروج ہے، اگر یہ ہے اور واقعتاً ہے، تو دوسری طرف جو اس کے بالکل کنٹراڈکٹری احادیث اور وہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، اس کا بالکل اس کی نقیض. اب یہ ہمیں یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس تہذیب کو کوئی عروج اور اس کو کمال حاصل نہیں ہے، یا پھر ہم یہ جرأت کریں کہ قرآن مجید سے اس آیہ مبارکہ کو نکال دیں، یا یہ ہمت کریں کہ اس احادیث مبارکہ کے بارے میں ہم ظن اور یہ کہ شک و شبے کا شکار ہو جائیں کہ آیا اس کی کوئی روایت، جیسے کہ میں سنا چکا ہوں حضرت عمر ہیں اس کے راوی، مسلم شریف میں وہ نقل ہوئی. یا پھر یہ غور کریں کہ ممکن ہے کہ ہمارا اندازہ غلط ہو، ہماری سوچ میں کوئی مغالطہ پیدا ہو گیا ہو، ہم نے جو پہلے ہی سے فتویٰ لگا دیا کہ یہ تہذیب باطل ہے، اس میں حق کی کوئی رمق ہے ہی نہیں. شاید کہ ہمارے فتوے میں کوئی متشددانہ انداز ہو، اس میں ہم نے کوئی ٹھوکر نہ کھائی ہو. اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اگرچہ کہ اس تہذیب کا جو ظاہر ہے، جو اس کا حصہ ہمارے سامنے نمایاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں. اس میں وہ شرک کا پہلو بھی ہے، اس میں وہ اباحیت کا پہلو بھی ہے، اس کی جو بھی خرابیاں ہیں وہ پوری طرح ہم پر عیاں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس تہذیب کی جڑ و بنیاد میں بھی قرآن حکیم ہی کی تعلیمات کا فرما ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نظریہ، کوئی خیال سراسر باطل ہو، اس کے باوجود دنیا میں وہ ترقی کرے، اسے عروج حاصل ہو. یہ تو بقائے اصلاح کا جو اصول ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کے بھی خلاف ہے. یہاں پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ یا فطرت کے تابع ہے. قرآن بھی عین فطرت ہے. سروائیو تو وہی کر سکتا ہے، بقا اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو اس فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرے گا، جو اپنا ناطہ اس کے ساتھ جوڑے گا، جو اس سے لا تعلقی اختیار کرے گا، اس کے لیے کوئی بقا نہیں. وہ از خود فطرت اس کو ختم کر دے گی. تو آخر وہ کیا تعلق ہے، وہ کیا بنیاد ہے کہ جو اس تہذیب کا گویا وہ عنصر ہے کہ جسے ہم حق سے تعبیر کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ باطل ہی کی رضاکاری ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ جو پنہا ہے حق کی، جو وہ ایک کرن، وہ کیا ہے. اس حوالے سے سمجھیے قرآن حکیم، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ اسلام ایک دین ہے. اس دین کے جو اجتماعی گوشے ہیں، اس کے ضمن میں جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں ہمارے سامنے، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے مبادی ہیں، ان کو ذرا اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ انسانوں میں شرف انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر، نہ کسی اور کوئی نسلی بنیاد پر کوئی فرق و تفاوت نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، سب لوگ ایک مرد ایک عورت جو ہے اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے ان کی. اور یہ جو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ بھی تعارف کے لیے، یہ کوئی وجہ اکرام و وجہ افتخار نہیں. جو حامل قرآن ہیں ان کے ہاں تو ہے، ان کے ہاں سید بھی ہیں جو پیدائشی اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور ان کے ہاں کسی بھی وجہ سے وہ کمی کاری لوگ بھی سمجھے جاتے ہیں جن کے ساتھ تعلق استوار نہیں کیا جا سکتا، جن کو خاص خاص مناسب نہیں دیے جا سکتے. تقسیم ہے.
لیکن بتائیے کیا مغرب نے اس تقسیم کو اختیار کیا ہے یا اس نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی ادنا نہیں؟ فکر کی سطح پر بات کر رہا ہوں اس وقت۔ عمل میں کیا ہو رہا ہے، گورے اور کالے کی جو امریکہ میں جو کچھ بھی وہاں پہ تضادات ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، فکر کی بنیاد کیا ہے وہاں پہ، انسانی خواہش انسانی عرض کیا ہے، یہ کہ کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن اگر فطرت ہے تو یہ فطرت میں موجود ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہر انسان کے اندر یہ عرض موجود ہے کہ انسانوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ان بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو آگے بڑھائیے، انسانوں کے جو عمرانی یا سیاسی حقوق ہیں، سول رائٹس، وہ سب کے یکساں ہیں، برابر ہیں، برابر کے فرائض ہیں، برابر کی حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانی کرے یا دوسری قوم پر وہ غالب رہے، یہ بھی نہیں کہ کسی قبیلے کا یہ حق ہے کہ اس کا پیدا ہونے والا ہر بچہ شاہی خاندان سے متعلق ہے، حکمرانی جو ہے وہ اس کا مقدر نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ میں کونوا عباد اللہ اخوانا، ہو جاؤ تم سب کے سب برابر، بھائی بھائی، تمیز بندہ و آقا مٹا دو۔ ہے یہ اسلام کی اسپرٹ یا نہیں؟ لیکن یہ ملے گی کہاں، مسلمانوں میں یا مغرب میں؟ کچھ بھی اگر ہے تو کہاں ملے گی؟ سوچئے نا، آخر عروج ہے تو کیوں ہے؟ ہمیں وہ عروج حاصل نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے اصل دین کو چھوڑا، ہم نے اس اسلام کے حصے کو بھی پکڑا تو اس کے اس مذہب والی ٹکڑی کو پکڑا، ٹکڑا بھی نہیں ہے وہ، اس میں بھی ہم نے پیوندکاری کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھیے، اور اہم تر بات، اور وہ یہ ہے کہ دولت یا جو بھی وسائل ہیں وہ اس میں سب یکساں حصے دار ہیں، شریک ہیں۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، یہ دولت میں جو ہے غیر مساویانہ تقسیم ایسی نہ ہو جائے کہ تمہارے امراء انہی کے مابین دولت گردش کرتی رہے اور نیچے فقر و فاقہ ہو۔ یہ غیر مساویانہ تقسیم دولت جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو دھاری تلوار سے تعبیر فرمایا ہے، جس کا ایک سرا جہاں پہ دولت زیادہ ہے، فراوانی ہے، وہیں اللہ تللے ہوں گے، بدماشی ہوگی یا نہیں، اور جہاں فقر و فاقہ ہوگا، دولت نہیں ہے، پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں اللہ یاد آئے گا یا وہ غم روزگار اسے لائق ہوگا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ یہ غیر مساویانہ تقسیم دولت کا نظام، اس کو ختم کر کے اسلام ایک عادلانہ تقسیم دولت کا نظام برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا بھی اگر کوئی تصور آپ کو کہیں ملے گا، کوئی ارج اگر کہیں ملے گی، کہاں ملے گی؟ دنیا کے کس خطے میں ملے گی؟ کن لوگوں میں ملے گی؟ یہ تصورات اگر کہیں ڈیولپ ہوئے تو کہاں ہوئے ہیں؟ یہ بھی مغرب میں ہوئے۔ یہ ہے وہ انسانی خواہش، یہ انسانوں نے اپنے سامنے متعین کیے مقاصد جن کو انہوں نے حاصل کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں وہ تین چیزیں کہ جن کے اعتبار سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس تہذیب کے بھی اندر اس کا جسے علامہ اقبال نے انر کور سے تعبیر فرمایا ہے کہ اس تہذیب کے دو حصے ہیں، اس کا ایک انر کور ہے اور اس کا ایک ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے۔ اس کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک دور تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ لیکن یہ کہ ساتھ ہی فرمایا کہ جو اس کا انر کور ہے وہ خالص قرآنی ہے۔ اس تہذیب کی جڑ اور بنیاد میں بھی جو پانی ہے
جس سے کہ اس تہذیب نے غذا حاصل کی ہے وہ قرآنی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی غیر قرآنی تصور دنیا میں اس طور پر جڑ پکڑ سکتا ہے۔ البتہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلا ہے وہ بہت ہی بھیانک نکلا ہے۔ انسان کی ایک خواہش، اس کا ایک جذبہ، اس نے اس کو موٹیویٹ کیا، اس نے اس کام کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جب انسان نے اپنے لیے ہدف اس کو مقرر کیا تو اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ تکلیف کسے پہنچی ہوگی؟ انسان پیدا ہوا تو سب سے زیادہ، اللہ نے بنانے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوئی؟ سجدہ کرنے سے کس نے انکار کیا؟ اسی کو تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ چنانچہ اسی نے اپنی مجلس شورا میں یہ کہا ہے نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ کھلبلی مچی ہے، میٹنگ ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ ایسا کرو، اس انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی ہے اس کو دباؤ نہیں، یہ اب دب نہیں سکتی۔ انسان کا معاملہ تو یہ ہے، آپ اسے لاکھ دفعہ سمجھائیں، بچے ہی کو سمجھائیں، بیٹا آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، تو 100 میں سے کوئی ایک ہوگا، 1000 میں سے ایک ہوگا ایک سعادت مند جو آپ کے کہنے سے مان لے گا کہ آگ جلاتی ہے۔ باقی تو 999 وہی نکلیں گے کہ جو ہاتھ جلا کے انگلی جلوا کے پھر اندازہ لگائیں گے جلاتی ہے۔ لیکن جب وہ انگلی جلوا لیں گے تو انہیں وہ حق الیقین حاصل ہوگا۔ اب سارے آپ کھڑے ہو کے ان کو سمجھاتے رہیے بیٹا آگ نہیں جلاتی، اب وہ نہیں مانے گا، اب اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ جب انسان کے اندر یہ ارج پیدا ہوئی تو شیطان کا کوئی چیلا اس ارج کو ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال اسے انسانی نفسیات پہ عبور حاصل ہے، اس نے اس کا راستہ نکالا، اور یہ راستہ وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا آیت البر کے درس کے ضمن میں، جو رسالت کا مقام ہے کہ نیکی یہ بھی ایک جذبہ ہے اور باقی جذبات کی طرح یہ بھی مشتعل ہو سکتا ہے، اور جب مشتعل ہوتا ہے تو حد اعتدال کو کراس کر جاتا ہے۔ اس نے انہی جذبات کے سہارے، جس طرح کے ایک ارج ہے، ایک بلبل کو دانا چاہیے، ایک شکاری دانا ہی ڈال کر بلبل کو شکار کرتا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے، وہ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، بلا ضرورت تو آپ کو معلوم ہے چوہا بھی آپ کے جال میں نہیں پھنستا، آپ کو کوئی گوشت، کوئی اس کے لیے کچھ لگانا پڑتا ہے۔ یہ خود ہماری ضرورت تھی، انسان کی ضرورت تھی، تب وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے۔ اس کے وہ نتائج ہیں کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، جو اس وقت یہ تہذیب مغرب جسے ہم تہذیب مغرب سمجھتے ہیں، جو شیطان نے جس طرح کے انسان کو وہاں تک پہنچایا ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی جدوجہد کی، لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ اب وہ کرنے کا کیا کام ہے کہ انسانوں کو شیطان کے اس چنگل سے نکالے۔ بہرحال شیطان نے اس کے لیے انسانوں میں سے بھی اپنے جو کارندے ہیں وہ تلاش کیے، اور آپ کو داد دینی پڑے گی اس کی سلیکشن پر کہ اہل یہود میں سے اس کی جو نظر انتخاب ہے وہاں جا کے ٹھہری ہے، اور وہی اس نے اپنے کام کے لیے منتخب کیے۔ اور یہ جو اس وقت پورا عالمی نظام ہے جسے آپ نیو ورلڈ آرڈر یا جو بھی کہیں یا جیو ورلڈ آرڈر کہیں، یہ اصل چال تو شیطان کی ہے۔ دنیاوی جو اس کے کارندے ہیں وہ یہود ہیں، اور یہ جو فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، تو یہ جو پھنسی ہے تو اس کے پیچھے فرنگ کا یہ جذبہ تھا۔ اب ہم اگر انسانیت کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں ان کو اس شکنجے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم خود اس شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بائزہ ہے پیران حرم کی آستین۔
کسی کو معلوم ہی نہیں رہا اسلام ہے کیا. وہی سرمایہ داری، بڑے سے بڑے اسلام کے دعوے دار، شریعت نافذ کرنے والے، داڑیاں بڑھوانے کا حکم دینے والے، لیکن یہ کہ سود. ابھی انتظار کیجیے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ خود ہم گرفتار ہیں اسی تہذیب کے اندر. اس کا پھیلاؤ جس طرح ہو چکا ہے، خود اپنے آپ کو، اپنے آنے والے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اور پوری عالمی انسانی کو اس شکنجے سے نکالنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں. لیکن جان لیجئے شیطان نے بھی بند باندھنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں آپ کو بتا چکا، جہاں انسان کا پرسنل ایکسپیرینس ہو وہاں وہ کسی کی بات نہیں مانتا، حق الیقین حاصل ہوتا ہے اسے. اگر ہم بند باندھنے کی کوشش کریں گے تو ان جدید تہذیب کے گندے انڈوں کو کیا باہر پھینکیں گے؟ ہم باہر پھینک دیے جائیں گے. اس کی صورت یہ ہے کہ جو ارج ہے، جو انسان کی خواہش ہے، جو انسان کی آرزو ہے، اس کو کیش کیا جائے. یہ جو انسان ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، سعادت مندی سے دور ہے، اس کا تعلق دوبارہ قائم کیا جائے جو انسانوں کے بنانے والا ہے اس کے ساتھ، کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے تجربات کے بل بوتے پر اس مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے جس کو کہ تم نے اپنا مقصود بنایا ہے، بلکہ اس راستے کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہو جو میں نے تمہیں بتایا ہے. اپنی عقل پر نہیں. میں نے کچھ علم تمہیں دیا ہے، لیکن یہ ہدایت بھی تمہارے لیے ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ میری طرف سے وہ کامل ہدایت نامہ آ چکا ہے، اس کی پوری پیروی کرو گے تب منزل مقصود پر پہنچ سکو گے. لیکن یہ کام واز سے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس قوم کے ہمیں اپنے وہ لوگ کہ جو ہم میں سے ذہین ترین ہیں، فہیم عناصر، ان کو لگانا ہوگا قرآن فہمی پر. ان کے ذریعے سے ایمان کی تحریک برپا کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ انسانیت نے اچیو کیا ہے، حاصل کیا ہے، اس کے ساتھ قرآنی فکر کا ناطہ جوڑنا ہوگا، تعلق استوار کرنا ہوگا. لیکن قرآن کو اس کے تابع کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس کو قرآن کے تابع کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اس کے لیے جو محنت درکار ہے، جو کوشش درکار ہے، ذرا تصور کیجئے کہ امیر محترم ڈاکٹر اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کو بھی اس موضوع پر قاعدہ پریمیئر قرار دیتے ہیں. اور نمبر 2، ایک تنظیم کا قیام. آپ جو منہج انقلاب نبوی بیان کرتے ہیں، پہلے ایک فکر، وہ جدید علم الکلام وہ پیدا کرنا، اور نمبر 2 اس علم الکلام کی بنیاد پر ایک نظام قائم کرنے کے لیے ہم جدوجہد کرنے والی تنظیم کا کیا ہے، جو اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. البتہ یہاں اب چونکہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی کے لیے قرآن اکیڈمی، قرآن کالج ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جو اس فکر کا مقابلہ کر سکیں، قرآن کا ایسے استدلال قائم کر سکیں کہ جو مغرب کے بھی ذہین لوگ ہیں ان کو وہ متاثر کر سکے، اسی کے لیے قرآن اکیڈمی قائم کی گئی ہے، اسی کے لیے قرآن کالج قائم کیا گیا ہے.